پھر اللہ رب الجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تمہیں ایک نفع بخش تجارت بتاتا ہوں جس کے اندر نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تجارت کے اندر ایک مال بندہ بیچتا ہے اور ایک مال بندہ خریدتا ہے، بیچنے والے کو پیسے ملتے ہیں اور خریدنے والے کو مال، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں تم میرے ساتھ تجارت کرو، کس چیز کی؟ تنجیکم من عذاب علیم، ہاں تجارت تم نے کس چیز کی کرنی ہے یہ تمہیں میں آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن اس تجارت کے بدلے میں نا پہلی قسط جو تمہیں ادا کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ من عذاب علیم، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک قسم کے عذاب سے نجات عطا کر دی جائے گی، یہ پہلی قسط ہوگی تمہاری میری طرف سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اللہ اب بتائیے کہ تجارت کس چیز کی کرنی ہے؟ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پہلی تو شرط ہے نا، ایک شرط یہ ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد نفع بخش تجارت کا بتاؤں گا کہ تم نے نفع بخش تجارت کون سی کرنی۔ اچھا اللہ بتائیے شرط کیا ہے؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ، ایمان لے کر آؤ میرے اوپر اور میرے رسول کے اوپر، مجھے وحدہ لا شریک مانو اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانو، یہ شرط ہے۔ اگر یہ شرط تمہارے اندر پائی گئی تو پھر تمہاری تجارت، تمہارے ساتھ پھر میں تجارت کروں گا۔ اچھا اللہ تجارت کیا کرنی ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہاں تمہیں میرے راستے کے اندر قتال کرنا پڑے گا میری خاطر، میرے نام کی سر بلندی کے لیے، میرے دین کی سر بلندی کے لیے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے دین کی سر بلندی کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ میرے راستے میں نکلنا پڑے گا، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ نکلنا پڑے گا، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کو لے کر بھی نکلنا پڑے گا۔ ہاں تجارت، تمہارے پاس جو مال ہے وہ کیا ہے؟ انفسکم، تمہاری جانیں ہیں وہ تمہیں ہمیں دینی پڑے گی۔ اچھا یہ جان کس کی دی ہوئی ہے جی؟ اللہ کی دی ہوئی جان ہے نا جی، اور اللہ پاک کی دی ہوئی جان اللہ پاک جسے چاہے لے لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان کو، مومن کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرنا تو انسان نے ہے ہی، اگر تو ویسے جہاد میں لڑ کر میرے دین کی سر بلندی کے لیے نہیں مرے گا، نہیں کھپے گا، تو مرنا تو تجھے ہے ہی، آخر کو مر کے میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کو لے کر، اپنی جان کو لے کر، مال نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن جان ہے تو لے کر میرے پاس آ جا، میرے راستے میں نکل، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اچھا اللہ پتہ نہیں اب دماغ کے اندر یہ بات آئے کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کیسے نکلوں، سوچ پہ بچار بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایمان لے کر آؤ میرے پر، یہ شرط ہے، اور میرے نبی پر، جن چیزوں کا میں حکم دوں وہ کرو، اور جن چیزوں کو چھوڑنے کا میرا نبی حکم دے وہ چیزیں چھوڑ دو، اور جن کاموں کو کرنے کا میرا نبی حکم دے وہ کام کرو، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا میں حکم دوں وہ کام کرو، پھر تو یہ شرط پر تم پورا اترتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور پھر میرے راستے میں اپنی جانوں کو، اپنی مالوں کو لے کر کے نکل جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اسی میں ہی بہتری ہے، اور یہ تمہارے لیے بہترین عمل ہے، لیکن اگر تم یہ جان لو نا کہ تمہارا اس میں کتنا فائدہ ہے تو تم اسی کام میں ہی لگے رہو۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ جو